آج جس طرح سے خوبصورت آواز میں ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا تھا، تلاوت قاری صاحب نے کی تھی، تو میں قاری صاحب کی جانب آؤں گا۔ قاری صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور ہر کسی کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے تلاوت کرنے کا، تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ تلاوت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے جزاک اللہ۔ رمضان المبارک کے حوالے سے، کیونکہ رمضان قرآن ہی کی وجہ سے منور جی، ہے۔ تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن مجید کو عربی لب و لہجے میں پڑھو۔ جی، وزینوا القرآن باصواتکم، وفی روایت اخری، ایک دوسری روایت میں ہے کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔ یہ اس لیے فرمایا جیسے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز سے ان کو نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے تراویح کا اجرا فرمایا، ان کے زمانے سے تراویح کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو اس وقت مسجد نبوی کے جو امام مقرر ہوئے تھے تراویح کے، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو پسند فرمایا تھا، تمام صحابہ نے ان کی آواز کو پسند فرمایا تھا۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں پڑھا جائے۔ آپ دیکھیں عرب ممالک میں اس کا بڑا کثرت سے اہتمام ہوتا ہے۔ مصر کے اندر ایک سے ایک خوبصورت آوازیں موجود ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے اس کی شرح بہت کم دیکھی گئی ہے، لیکن اب الحمدللہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ تیزی سے جو ہے لوگوں کا رجحان اس کی طرف بڑھ رہا ہے کہ قرآن کریم کو مختلف انداز میں کیسے کیا جائے۔ دوسری بات، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھا جائے۔ تجوید سے پڑھنا زیادہ ضروری ہے، خوبصورت آوازوں سے پڑھنا ضروری نہیں ہے تجوید کے مقابلے میں، کیونکہ اگر آپ کی تجوید اچھی نہیں ہوگی اور لہجہ آپ کا اچھا ہوگا تو بھی آپ کا جو رزلٹ ہوگا وہ صفر ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی تجوید اچھی ہے، لہجہ اچھا نہیں ہے، تو آپ کا جو رزلٹ ہے وہ پورے 100 ہیں۔ تو اس وجہ سے معیار پہلے تجوید کو کیا جائے۔ بدقسمتی یہ بھی ہے ہماری کہ ہمارے جتنے بھی طلباء کرام ہوتے ہیں اس میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو تجوید کے مطابق قرآن مجید نہیں سیکھتے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب وقت کے ساتھ جب عمر گزرتی ہے، بڑے ہوتے ہیں، تو وہ تجوید کے مطابق قرآن نہیں پڑھتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید کو پھر صحیح بہترین جو ہے اس کے لیے قاری صاحب کا انتخاب کیا جائے اور ان سے جو ہے اس کو سیکھا جائے قرآن مجید کو، تاکہ جب آپ کا پڑھانے کا جب آپ کے پاس ایک موقع آئے تو آپ اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے قرآن مجید کا حق ادا کریں۔ بالکل، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں پراپر طریقے سے حق قرآن شریف کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ بس سوال یہی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے قرآن کریم فرقان حمید جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا، تو اس کی جو مطلب قرآن کے اصول کیا ہیں، مجھے یہ بتائیے گا۔ کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ قرآن انسان کو کیا حکم دیتا ہے، مجھے یہ بتائیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا میسج کیا ہے، مطلب میرا یہ کہنے کا کہ قرآن مجید ایک مشعل راہ ہے، امت کے لیے ایک بہترین رہنمائی کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب جو ہے آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ ہدی للناس، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ، یہ قرآن اسی رمضان میں نازل ہوا، کس لیے؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور اس میں جس کے پاس قرآن آیا پھر اس کو حکم ہوا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہیں، منکر کے کام سے روکتے ہیں۔ تو یہ پیغام قرآن ہی نے ان کو دیا ہے اور اسی تعلیمات سے جو ہے وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔